الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 آج کا ہمارا سبق ہے. کل کے سبق میں گزرا ہے طیبات سے متعلق، اس کی مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ بھئی ذبح کن کن کا جائز ہے. کل تو بتایا کہ ذبح کرو، پھر ذبح ایک اختیاری ہے جس کو آپ چوری کر کے ذبح کرتے ہیں، اور ایک ذبح اضطراری ہے جس کے ذبح اختیاری پر آپ قادر نہ ہو، دور سے آپ تیر پھینکتے ہیں، چھری پھینکتے ہیں، کوئی تلوار پھینکتے ہیں، یا کوئی گولی جس کی دار ہو وہ پھینک دیتے ہیں تو وہ حلال ہو جاتا ہے. فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، الیوم آج کے دن، احل حلال کی گئی، لکم تمہارے لیے، الطیبات جانوروں میں. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص جانور بتایا، مثلا خنزیر ہے، کتا ہے، یہ جانور. دوسرا جانوروں میں جو جس کو حدیث میں آپ نے فرمایا کچلیوں والے جانور جو دانت سے شکار کرتے ہیں وہ حرام ہے، اس کے علاوہ سارے جانور حلال ہیں. اور پرندوں میں جو پرندہ پنجوں سے شکار کرتا ہے وہ حرام ہے، اس کے علاوہ سارے پرندے حلال. یہ دو گویا کہ اصول بتائے ہیں، ضابطے بتائے ہیں کہ جو پرندہ شکار کرتا ہے پنجے سے تو وہ حرام، اور جو جانور وحشی وہ دانتوں سے شکار کرتا ہے تو وہ جیسے چیتا ہے، شیر ہے، یہ حرام ہے. اس کے علاوہ باقی سارے جانور کیا ہے؟ حلال ہے، اور ان کا کھانا کیا ہے؟ جائز ہے. اور یہ حکم تا قیامت ہے. کیوں؟ اب اس حکم کو منسوخ کرنے والی کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی. اور یہ ساری چیزیں بسا اوقات لوگوں کو یہ جو چکور ہے یا اس طرح کے جو پرندے ہیں لوگوں کو شک ہوتا ہے، طوطے میں لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ کتنے حلال ہے. یہ حلال جانور ہے سارے. جو جناب پنجے سے شکار نہیں کرتا تو یہ سارے جانور کیا ہے؟ حلال. الیوم احل لکم الطیبات. اب کن کا حلال جنا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، کن کا حرام ہے؟ وطعام الذین، اور طعام اردو کا لفظ ہے، الذین ان لوگوں کا، اوتوا الکتاب، اوتو دی گئی، جن کو کتاب، حل لکم حلال ہے تمہارے لیے. اب دیکھو اس سے ان کے گھر کا پکا ہوا کھانا مراد نہیں ہے، کیونکہ ان کے گھر کا پکا ہوا کھانا تو اگر ہندو کے گھر سے بھی آئے تب بھی حلال ہے. ان کے گھر کا پکا ہوا کھانا مراد نہیں ہے، ان کا ذبیحہ مراد ہے. ورنہ تو اہل کتاب کی کوئی تخصیص کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، کیونکہ پکا ہوا کھانا تو سکھ کے گھر سے، ہندو کے گھر سے، جو اہل کتاب نہیں ہے ان کے گھر سے بھی آ جائے تو ان کا پکا ہوا کھانا جائز ہے. ذبح کی بات ہو رہی ہے. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور تمہارے لیے حلال ہے. لیکن نمبر 1، حقیقی معنوں میں وہ اہل کتاب ہو، نام کا اہل کتاب نہ ہو، نسلاً نہ، یعنی نسل در نسل اگر وہ اہل کتاب چلا آ رہا ہے اور ہے وہ اہل کتاب نہیں بلکہ ہے وہ دہریہ، جیسے آج کل کے زمانے میں ہے. نسل تو ٹھیک ہے ان کا اہل کتاب والی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اہل کتاب نہیں ہے، وہ اہل کتاب مراد نہیں ہے. نمبر 2، ذبح بھی وہ کرے، ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لے، کیونکہ اگر ذبح کرتے ہوئے مسلمان بھی اللہ کا نام نہ لے تو اس کا کھانا بھی جائز نہیں. سمجھنے کی کوشش کرے. ذبح کرتے ہوئے وہ اللہ کا نام لے، کیونکہ اگر اللہ کا نام لیے بغیر مسلمان بھی ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور بھی. اب ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ بھئی اہل کتاب کا کھانا تو پھر ہم کیوں نہیں کھاتے ہیں؟
یہ دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا کہ آیا وہ ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر. نمبر 3، ذبح اس طریقے سے کرے کہ جو اسلام کے ذبح کرنے کا طریقہ ہے، جھٹکے سے یا اس کا گلا گونڈ کے نہ مارا جائے، باقاعدہ اس کو ذبح کرے. تو اگر ان 3 شرائط کے ساتھ، شرط نمبر 1 حقیقی معنوں میں کوئی بندہ اہل کتاب ہے، نمبر 2 ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لے، اور نمبر 3 جو ہے نا وہ ذبح بھی اسی طریقے پہ کرے کہ جو اسلام کا طریقہ ہے. تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور کیا ہے؟ حلال ہے. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کھانا ان لوگوں کا دی گئی جن کو کتاب، حِلٌّ لَكُمْ، تمہارے لیے حلال، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. اور ذہن میں یہ ہے کہ ہم ان کو اپنا کھانا، ہمارا ذبیحہ وہ کھا سکتے ہیں یا نہیں. تو اللہ نے بتا دیا وَطَعَامُكُمْ، اور تمہارا طعام، تمہارا کھانا یعنی تمہارا ذبح ہوا حِلٌّ لَهُمْ، ان کے لیے بھی کیا ہے؟ حلال ہے. وَطَعَامُكُمْ، اور کھانا تمہارا، کھانا بمانا یہ آ گیا ہے ذبیحہ، حِلٌّ لَكُمْ، حلال ہے، لَهُمْ، ان کے لیے. اب ان کا ذبح کیا ہوا، یہ اس سے ایک ذہن میں ایک سوال اٹھا کہ بھئی آیا ان کی عورتوں سے یا ان کے مردوں سے نکاح کی کیا؟ جیسے کھانے میں بالکل مطلق حلال کہہ دیا، تو آیا نکاح بھی جانبین سے، یعنی ان کا مرد مسلمان کی عورت، مسلمان مرد ان کی عورت، یہ جانبین سے ہے یا جانب واحد سے ہے؟ دیکھو قرآن کتنا عجیب جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے کھانے اور شادی کو ایک ساتھ ذکر کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے، یہ نیچر ہے. اس لیے نیچر کھائے بغیر جیسے گزارا نہیں ہوتا، اسی طرح اس کے بغیر بھی انسان رہ نہیں سکتا. اگر کھانا حلال کا نہ ملے تو یہ حرام میں جائے. اسی طرح اگر یہ ضرورت حلال میں پوری نہ ہو تو یہ حرام کی طرف جائے گا. اب دیکھو کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کو بیان کر رہے ہیں؟ والمحصنات من المؤمنات، شادی کی بات ہو رہی ہے. والمحصنات، اور پاکیزہ، پاک دامن، من المؤمنات، مومنات سے. والمحصنات، اور پاکیزہ عورتیں یا پاک دامن عورتیں. میں نے اس دن بھی بتایا تھا یہ جو لفظ ہے نا حاصان نون، حسن، حسن کے اصل معنی ہے یہ قلعے کے، اپنے ارد گرد کوئی باڑ لگانا. اور کبھی یہ محسنات معنی قید کے آتا ہے، جیسے ادھر نیچے آ رہا ہے قید کے معنی، یہ محسنین قید نکاح میں. اور ادھر محسنات پاکیزہ، پاک دامن. پاک دامن عورت کون ہوتی ہے؟ جو گھر کی چار دیواری میں جس نے اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہوتا ہے اور کسی اور کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اور اٹریکشن نہیں ہوتا. اس لیے اس کو بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ محسنات کے لفظ کے ساتھ اس کو ذکر کرتا ہے. والمحسنات من المؤمنات، والمحسنات، اور وہ پاکیزہ عورتیں، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جنہیں دی گئی کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی یہود و نصارہ. لیکن کب؟ اذا آتیتموہن اجورہن، کہ جب تم دو ان کو ان کا مہر، جب تم دو. قرآن جدھر نکاح کی بات کرتا ہے، یہ 5ویں پارے کے بالکل شروع کی جو آیات ہیں ان میں بھی اللہ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، جدھر نکاح کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں مہر کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے. ہمارے ہاں مہر کو بالکل آخری اس میں رکھا جاتا ہے، باقی ساری چیزیں ڈول ڈمک کا پورے جو نا اس کے ساتھ ہوتا ہے. دنیاوی جتنے بھی ہمارے جو نا وہ کلچر میں جو چیزیں آ گئی ہے ہندوانہ، وہ سارے رسومات کر لیتے ہیں. جب مہر کی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم ہو، تھوڑے سے
توڑا ہو اور بس اوقات تو کہتے ہیں یار اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں، قرآن جہاں شادی کی بات کرتا ہے اذا آتیتموہن اجورہن، جب آتیتم دے دو، تم ہن ان ہے، اجورہن ان کا محسنین. نکاح کے مقاصد، دو مقاصد بتائے جا رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ قید نکاح میں لانے والا، محسنین قید میں لانے والا، نکاح پروٹیکشن ساری زندگی کے لیے. نکاح کے وقت نیت یہ نہ ہو کہ مہینہ رکھ لوں گا چھوڑ دوں گا، یا نکاح کے وقت کوئی یہ شرط نہ ہو کہ بھئی 2 مہینے 3 مہینے کے لیے ہے پھر ختم ہو جائے گا یہ نکاح. نہیں، محسنین. نکاح کا مقصد کیا ہے؟ کہ عورت کو اپنے نکاح کے قید میں لانے کے لیے غیر مصافحین، صرف سین فا، یہ جو لفظ صفاح ہے نا، یہ زنا کو بھی کہتے ہیں، اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے مستی نکالنا. غیر مصافحین، مستی نکالنے والا نہ ہو، وقتی طور پر مستی نکالنے والا نہ ہو. نکاح کا مقصد قید میں لانا. غیر مصافحین، مستی نکالنے والا نہ ہو. ولا متخذین، اور نہ بنانے والا ہو اخدان، چوری چھپے یاریاں. چوری چھپے یاریاں لگانے والا بھی نہ ہو. مرد کا مقصد یہ نہ ہو کہ بھئی چوری چھپے اس کے ساتھ یاری لگا کے اپنی ضرورت پوری کر کے. گویا کہ 2 چیزیں بتائی، مصافحین زنا یہ کھلم کھلا، جیسے کہ یورپ کے سارے کلچر میں یہی ہے، کھلم کھلا جدھر سے اپنی ادھر ضرورت پوری کر لی، ادھر ضرورت پوری کر لی، ادھر ضرورت پوری کر لی یہ. اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ تو کھلم کھلا ہے، ولا متخذی اخدان، اور نہ یہ کہ چوری چھپے لوگوں کو پتہ نہیں ہے لیکن نہ اپنے ضرورت پوری کرنے کے لیے چوری، یہ مقصود نہ ہو نکاح سے. اس لیے نکاح کھلم کھلا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلنوا بالنکاح، نکاح کا کیا کرو؟ اعلان کرو، اور اس کو مساجد میں کرو. وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دف کی بھی اجازت دے دی ہے کہ اس پر نکاح کے وقت آپ کیا کرو؟ دف بھی بجاؤ. محسنین، قید نکاح غیر مصافحین، نہ مستی نکالنے والے، ولا متخذین، اور نہ بنانے والے، اخدان یاری، چوری چھپے. ومن یکفر بالایمان، اور جو انکار کرے بالایمان، ایمان کا، فقط حبط عملہ، بس یقیناً حبط ضائع کر دیا، ضائع ہو گیا، عملہ اس کا، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل معتبر نہیں ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے، خسارے والوں میں سے ہوگا. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، میں کہہ رہا تھا کہ یہ طلاق کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی سعودی عرب میں بھی سب سے زیادہ مہر رکھی جاتی ہے، رقم تک کی. ہاں، مہر جیسے آپ کہہ رہے ہیں، کل بھی میں پڑھ رہا تھا، مہر کی 2 قسمیں ہیں. ایک کو مہر معجل کہتے ہیں، دوسرے کو مہر مؤجل. ایک تعجیل سے ہے، عجلت سے، اور دوسرا تعجیل سے، اجل سے، ٹائم فریم جس میں ہوتا ہے. تو یہ عرب ممالک میں اس کے لیے جو مہر معجل ہے وہ تو زیادہ تھوڑا سا رکھ دیتے ہیں، مثلا چلو 50,000 20,000 30,000 جو بھی ہے. لیکن وہ تعجیل والا جو ٹائم فریم ایز پر ڈیمانڈ جو ہوتا ہے یا طلاق کے وقت، وہ زیادہ رکھتے ہیں، اور مقصد ان کا شاید یہی ہے کہ بھئی طلاق نہ ہو، کنٹرول. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہم تو یہ مسئلے لوگ آتے ہیں سنتے ہیں، اگر آپ زیادہ مہر رکھیں نا اور لڑکی کو اندازہ ہو جائے کہ یہ مجھے طلاق نہیں دے سکتے، پھر لڑکی تنگ کرتی ہے شوہر کو. جب اس مثلا اگر طلاق پر مہر رکھ دیا جائے 2 کروڑ روپے، اور اس کو پتا ہے کہ 2 کروڑ روپے یہ زندگی بھر نہیں دے سکتا، جب 2 کروڑ نہیں دے سکتا تو طلاق بھی، یہ مجھے چھوڑ بھی نہیں. تو یہ گویا کہ آپ نے وہ جو
طاقت کا جو ایک توازن اللہ نے رکھا تھا نا، مرد کو تھوڑا سا زیادہ عورت کو تھوڑا سا کم، وہ آپ نے بالکل الٹ کر دیا، وہ طاقت کا توازن سارا آپ نے عورت کے اس میں ڈال دیا۔ ایسے بہت سارے، ایک مرد آتا ہے روتے ہوئے اور اس نے کہا کہ بھئی اس طرح نکاح ہوا اور 60-70 لاکھ روپے مہر رکھوایا گیا، وہی جو مہر معجل۔ اب وہ رو رہا ہے، یہ مجھے تنگ کرتی ہے، یہ سارا دن باہر گھومتی ہے، رات کو 12 بجے گھر آتی ہے، میں طلاق بھی نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ اگر میں طلاق دیتا ہوں تو یہ جا کے عدالت میں کہتی ہے کہ یہ میرا مہر دے، اور یہ اس کا پہلا نکاح نہیں ہے، یہ اس کا پتہ نہیں 6واں یا 7واں نکاح ہے، اور اس کا طریقہ کار ہی یہی ہے کہ یہ نکاح کرتی ہے اور وہی اسی طرح مہر رکھوا کر، تو یہ بھی ایک وہ ہے، اس کو بھی مطلب ہے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اس کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ اس طرح پھنس جائے۔ بہرحال یہ جو قرآن بار بار کہتا ہے نا کہ جب بھی معاشرتی معاملے کو اللہ ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد آخری جو جملہ قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ایک ہی چیز ہے جو روکنے والی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا۔ اگر اللہ کا ڈر ہے تو پھر ساری زندگی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی مرد جو مرد ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا، اور جو ہے نا اگر اللہ کا ڈر ہے، لیکن اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے، آپ 100 قدغنے لگا دے، ادھر تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ پیسے لے کے گھوم رہے، عورت کے پیسے کدھر سے وہ دے یا وہ دے سکتا ہے، اس لیے جو ہے نا وہ ہے، بہرحال انہوں نے کیا ہوا ہے، لیکن اتنا کوئی وہ فائدہ مند یا سود مند نہیں ہے۔ جی جیسے آپ نے کہا کہ نکاح مسجد میں کرنا، اس کے بعد دف وغیرہ کا جو ذکر آیا، اس کے بعد نہیں کہا میں نے یہ جملہ میں نے کہا کہ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، کہ دب بجانے کا اس میں حکم ہے۔ تو یہ کس ٹائم اور کتنا مطلب آج کل تو پھر وہ دیکھو جو دیہاتی لوگ ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ جو ہے نا پہلے زمانے میں جب شادی ہوتی تھی تو یہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی تھی وہ ساری جو ہے نا وہ شام کو جمع ہو کے وہ دب جو ہے نا بجایا کرتی تھی، لوگوں کو ساری دنیا کو پتہ چلتا تھا کہ بھئی اس گھر میں کیا ہے۔ مسجد میں نہیں بجانا جس طرح تو مسجد میں دب بجانے کا نہیں ہے، نکاح پہ مطلب یہ ہے کہ نکاح کے اعلان کے لیے دب، یہ گویا کہ اعلان کے ذرائع بتائیں، مسجد میں بھی ایک ذریعہ ہے اور دب بجانا بھی ایک ذریعہ ہے۔ یہ جو دب بجانے والی بات ہے، دب تو غالباً یہ بھی پاسبل ہے نا کہ اسی وقت یہ موسیقی کا ایک ہی انسٹرومنٹ تھا اسی وقت نا، دب، تو کیا اس سے موسیقی کے انسٹرومنٹ کا اشارہ ہے کہ اور حساب نہیں، آپ نہیں، ایسے نہیں ہے، موسیقی کا ایک ہی انسٹرومنٹ نہیں ہے یہ۔ پہلا والا جو آپ نے جس میں بنیاد بنائی ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہے اور ان کے جو شاگرد ہے وہ راستے میں جا رہے ہیں، نافع نام ہے ان کا، تو راستے میں ایک بندہ بانسری بجا رہا ہے، چنانچہ وہ جا رہا ہے تو انہوں نے کہا یار کانوں میں ہاتھ ڈالے، اور ڈالتے ہوئے ان کو کہا کہ بھئی جب یہ بانسری کی آواز ختم ہو جائے تو مجھے خبردار کر دینا تاکہ میں، تو نافع پھر آخر میں کہتا ہے کن تو اذا کا صغیرہ، کہ کوئی یہ سوال نہ اٹھائے کہ بھئی انہوں نے تو کانوں میں ہاتھ ڈالے تھے، آپ کیوں سن رہے تھے؟ تو کہتے ہیں میں اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا، یعنی بالغ نہیں تھا۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا، تو ایک ہی نہیں تھے، دب بھی، ڈول اور چیز ہے، دف اور چیز ہے، ڈول اور دف میں فرق ہے۔ دف کا جو دوسرا والا سائیڈ ہوتا ہے نا یہ خالی ہوتا ہے، اور ڈول کی جو دوسری سائیڈ ہے وہ بھی بند ہوتی ہے۔ ڈول بجانا جائز نہیں ہے، دف بجانا جائز ہے۔ فائر میں چونکہ اس کا ہے پیسے کا ضیاع ہے، اس کو اچھا طریقہ مطلب ہے اس کو ایک اچھے طریقے سے یہ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ہدف رکھ دیا جائے، اور ذہن میں یہ ہو کہ بھئی نشانہ بازی ہو، اور نشانہ بازی ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں بندے کی نیت یہ صالح ہو کہ چلو اگر مجھے کفار کے ساتھ لڑنے کا اللہ نے موقع دیا تو کم از کم میرا نشانہ کیا ہو اچھا، کیونکہ پیسہ ویسٹ اوپر اگر کرتے ہیں تو اس میں ایک تو نقصان ہے کسی کو لگ جائے، اور دوسرا یہ کہ پیسے کا ضیاع بھی ہے، تو وہ نشانہ بازی کی صورت اس میں شرن جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مفتی صاحب ایک سوال کر سکتے ہیں؟ جی، یہ شکار پہ لوگ جاتے ہیں جانور کو فائر کرتے ہیں یا وہ پرندے کو، تو وہ بعد میں جان دے دیتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ شکار اگر اس نے مارا ہے ایسے اس کے ساتھ کہ جس کی دار ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حلال ہے، اس کا کھانا جائز ہے، لیکن اگر کسی ایسے اس کے ساتھ مارا ہے کہ جس کی دار نہیں ہے، اس پر سموتھ بور ہے، گروز والا جو نا، جی، تو پھر ایک رائفل گروز ہے اور ایک سموتھ بور ہے،
खतीब साहब कह रहे हैं कि अगर सूद बोर राइफल से आपने फायर किया, शिकार मर गया, तो फिर वो जायज़ नहीं है। जायज़ नहीं 12 है, बोर से नहीं हो सकता, 12 बोर के छरे होते हैं। छरे होते वो हैं, नहीं अगर दूसरे के साथ किया है तो जायज़ है, उसमें कोई मसला नहीं है, शरन उसको खाया जा सकता है।